بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ سے اس مضمون پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے کیا اصول ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں کن چیزوں کی مدد لینی چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جس پہ غور و تدبر کرے۔ پھر اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ احسن تفسیر ہے، حسین تفسیر، کھول کر بیان کر دینے والی۔ لیکن جب ہم قرآن کے ترجمے کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض جگہ باتیں بہت زیادہ واضح اور کھل کر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ہمیں کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو قرآن سے باہر ہیں، جبکہ ہماری کتاب مکمل ہے اور اس میں تمام چیزیں واضح ہیں، صرف ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے عربی زبان ایک انتہائی وسیع اور فصیح زبان ہے، تو چنانچہ جب کسی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ ہوتا ہے تو پہلے تو اس زبان کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر عربی کو جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اردو عربی کی نسبت ایک چھوٹی زبان ہے، اور اس کے بنیادی اصول بھی بہت اسٹرانگ نہیں ہیں، جبکہ عربی کو موسٹ سائنٹیفک لینگویج آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے۔ تو چنانچہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو ہمیں کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے کچھ تھوڑی سی گزارشات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور جہاں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کو وقتی طور پر انڈر لائن کر لیں یا اس کو کہیں لکھ لیں، اور پھر قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہیں، اور کسی دوسری جگہ اگر وہی بات پھر آئے تو پھر اس پہ غور کریں، یا کم از کم جب تک آپ 2-3 دفعہ قرآن کا ترجمہ سمجھ کر نہیں پڑھیں گے آپ کو بہت سی چیزیں واضح نہیں ہوں گی، اور جب آپ 2-3 دفعہ ترجمہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد بھی جب آپ کو کسی ایک جگہ کوئی بات جب واضح نہیں ہو ہوگی تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ آیت دوسری جگہ اس آیت کو اس طرح پیش کیا گیا تھا۔ ایک تو قرآن اس کو کہتا ہے تصریف آیات، یعنی قرآن بار بار اپنی باتوں کو ریپیٹ کرتا ہے اس کے لیے، اور اس کی ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جب ہم قرآن کا ترجمہ کسی ایک مضمون کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم کوئی ایک آیت بیچ میں اس طرح آتی ہے کہ وہ باقی ترجمے سے میل نہیں کھا رہی ہوتی۔ ایسی صورت میں ہمیں ٹھہر کے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پہلے واقعے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور یہ بیچ میں سے اگر تو میل نہیں کھا رہی تو اس کی کیا وجہ ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ ترجمے میں ہوتا ہے، عربی کے اندر نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر ہمیں عربی کا تھوڑا مطالعہ ہم بہتر کریں، اس کی کوئی گرامر تھوڑی سی دیکھنے کی کوشش کریں، اور ان الفاظ کو جو اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کو اگر ڈکشنری کی مدد سے تھوڑا سا ان پہ غور کریں تو کافی حد تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
دوسرا قرآن کو سمجھنے کا ایک اصول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے الفاظ کو جو استعمال کرتا ہے ان کی وہ قرآن کے اندر ہی وضاحت کرتا ہے، چنانچہ ہمیں ان کو قرآن کے اندر سے ان کی جو وضاحت ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر قرآن ایک اور جو طریقہ بتاتا ہے وہ کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں سیاق و سباق، یعنی جہاں پہ آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کا مضمون کیا چل رہا ہے، آگے پیچھے کی آیات کیا کہہ رہی ہیں، اور اس کے اندر کیا یہ جو مفہوم آ رہا ہے یہ اس سے مطابقت کھا رہا ہے، اور اگر نہیں کھا رہا تو کیوں نہیں کھا رہا، اور زیادہ کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ اس کی مطابقت میں ہونا چاہیے جو اس کے آگے پیچھے جملہ چل رہا ہے۔ دوسرا، قرآن کے الفاظ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں، ایک سے زیادہ الفاظ کے میننگ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو تھوڑا پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں کیا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے جو مضمون چل رہا ہے یہ اس سے زیادہ میل کھاتا ہو، اس کو دیکھنا چاہیے۔ ایک قرآن کا اصول یہ ہے کہ قرآن اپنی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جملے کو سملیز کے ذریعے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ آپ اس کی ایک کی جگہ کو دوسرا لفظ استعمال کر کے پیش کرتے ہیں، جیسے اچھے کی جگہ بہتر، خوبصورت کی جگہ اچھا، پیارے کی جگہ اسی طرح کوئی اور محبوب استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کی ڈکشنری تو اردو سے بہت ہی وسیع ہے اور اس میں ایک ہی لفظ کے لیے ایک سے زیادہ الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ اگر اس کے مختلف الفاظ کو جا کے دیکھیں گے تو اگر آپ ایک لفظ کا میننگ نہیں آ رہا تو دوسرے لفظ کو دیکھ کے بھی آپ اس کا میننگ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ ہے اس کا اینٹی نام پیش کر کے، جس کو متضاد پیش کر کے، جیسے اچھے کا برا، اندھیرے کا اجالا۔ تو جب قرآن کے اندر آپ ایک لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے قرآن کے اندر ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ اب اگر آپ کو شکر کا مطلب نہیں بھی پتہ چل رہا، اور اگر آپ اس کے ضد میں دیکھتے ہیں کہ یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے شکر کرو اور کفر نہ کرو، تو اگر آپ کفر کی جب ڈکشنری میں اس کا مطلب جانیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ شکر کی ضد ہے۔ چنانچہ جو کام کفر میں آئیں گے وہ کے جو خلاف ہوں گے وہ شکر ہوگا۔ کفر عام طور پہ چیزوں دبانے کو، چھپانے کو کہتے ہیں، تو چنانچہ چیزوں کو کھول کر رکھنا اور پھیلانے کو ہم شکر کہیں گے۔ ویسے اس کا ایک مطلب عام شکر لیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اس کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے وہاں اس کا بہترین مفہوم کیا استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر آپ آج کے لیے میں تھوڑا سا یہیں پہ آپ کو اتنا ہی بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ اس پہ بحث کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی شکریہ، اور اس چیز کو قرآن پہ غور کریں، تدبر کریں۔ قرآن میں ایک اور چیز ہے، قرآن کے ساتھ ایک کتاب عام ملتی ہے جس کو کہتے ہیں موجم المفارس، انڈیکس آف قرآن۔ اس کتاب کے اندر یہ ایک مصری اسکالر فؤاد الباقی نے یہ مرتب کی تھی۔ اس کتاب کے اندر اس کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کے جو مختلف الفاظ ہیں ان کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، یعنی جیسے حج کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے اسے ایک ہی جگہ لکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب آپ کسی ایک لفظ یا ایک مضمون پہ غور کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یہ آیات ایک ہی جگہ پہ آ جاتی ہیں، تو چنانچہ جب آپ ان کو وہاں سے لے کر قرآن میں ان کو ٹیلی کرتے ہیں تو اس کا مضمون کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔